اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہر انسان کی موت کا وقت معین ہے۔ ہمارا یہ جسم جو 3 چیزوں سے مل کر بنا ہے، یعنی جسم، روح اور نفس۔ جسم جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ خاک یعنی کہ مٹی، آگ، ہوا، پانی سے مل کر بنا ہے، لیکن اس جسم کو بقا صرف روح سے ملتی ہے۔ روح کا رشتہ جسم سے ختم ہو جائے تو موت واقعہ ہو جاتی ہے، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ اب یہ جسم میت کہلانے لگ جاتا ہے، اور پھر ہم اس کو اس لیے میت کہتے ہیں کہ اگر اب ہم اس کو چھو بھی لیں تو ہمیں اس لمحے سے میت کرنا پڑتا ہے۔ لیکن انسان کی زندگی میں جو عمل ہم کرتے ہیں، چاہے اچھے ہوں یا برے ہوں، ان دونوں کا اثر ہمیں عالم برزخ میں ملتا ہے۔ ہر انسان مرتا ہے، لیکن کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو مرتے نہیں، بلکہ وہ مر کے امر ہو جاتے ہیں اور وہ زندہ ہمیشہ رہتے ہیں، اور وہ انسان ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں، لوگوں کی فکروں میں زندہ رہتے ہیں، لوگوں کے خیالوں میں زندہ رہتے ہیں۔ ان کے عمل اتنے پاکیزہ ہوتے ہیں کہ وہ ان کو زندہ رکھتے ہیں۔ اس لیے میرے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دنیا میں انسان تو سبھی آتے ہیں، لیکن کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے جانے کے بعد لوگوں کو ان کی کمی محسوس ہوتی ہے، اور لوگ ان کو روتے ہیں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں، لیکن ان کی یاد کر کے تڑپتے ہیں، ان کی کمی کو محسوس کرتے ہیں، اور اس درد کو وہ اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں، ان کی جدائی کو وہ اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں، اور پھر وہ ان کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ اور جب وہ ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، اچھے لفظوں سے ان کو یاد کرتے ہیں، تو یہ ذکر خیر جو اچھے لفظوں میں کیا جاتا ہے وہ بھی خداوند کریم پسند کرتا ہے۔ ہمارا جسم تو فانی ہے اور اس نے ختم ہی ہونا ہوتا ہے، لیکن اگر کچھ ایسے اچھے اعمال کر جائیں کہ جو ہمارے جانے کے بعد ہماری یاد کو بقایا رکھے اور اچھے لفظوں میں ہمیں یاد رکھے، تو میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ جو بھی حب آل محمد میں مرا وہ شہید مرا، اور شہید کبھی مرتا ہی نہیں، وہ زندہ ہوتا ہے، اس لیے کہ شہید ہمیشہ اللہ کی جانب سے رزق پاتا ہے، اور جس کو رزق اللہ کی جانب سے ملے وہ کب مر سکتا ہے، وہ تو زندہ ہی رہتا ہے۔ اور جب مومن مرتا ہے تو اس کے پاس تمام ائمہ طاہرین اس کے آخری وقت میں تشریف لاتے ہیں
اور اس کو بتاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ میرے مولا علی علیہ السلام آپ خطبہ دے رہے تھے اور آپ کا صحابی حارث حمدانی سامنے بیٹھے تھے۔ جب آپ نے موت کا ذکر کیا تو حارث حمدانی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ جہاں کنی کی حالت کا بتایا تو بہت تڑپ گئے۔ جب میرے مولا نے اپنے چاہنے والے کی یہ حالت دیکھی، آپ نے پوچھا، حارث تم کیوں پریشان ہو؟ کہا، مولا اتنا مشکل وقت آپ نے بتایا ہے۔ آپ ابھی ذکر کر رہے تھے کہ جب انسان کا جسم سے روح نکلتی ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے کسی بیری کے درخت پہ باریک ململ کا دوپٹہ ڈال دیا جائے اور اس کو کھینچا جائے تو روح نکلتی ہے، تو اتنا ہی درد ہوتا ہے کہ جسم کا رگ رگ ریشہ ریشہ کانپنے لگ گیا ہے۔ میرا یہ بیان سن کر آپ نے کہا، بات سنو حارث، تم پریشان مت ہو، اس لیے کہ جو کوئی بھی مرے گا اس دنیا سے جائے گا، اس کے آخری وقت میں اس کے پاس ضرور آؤں گا۔ آپ نے یہ بات کی اور اپنا خطبہ دینا دوبارہ سے شروع کیا۔ حارث بہت پریشان ہوئے اور کہنے لگے، مولا آپ ہر ایک کے پاس آئیں گے، مولا مومن کے پاس بھی آئیں گے، کافر کے پاس بھی آئیں گے، منافق کے پاس بھی آئیں گے۔ میرے مولا نے کہا کہ ہاں میں سب کے پاس آؤں گا۔ کہا، مولا تو مومن تو آپ سے پیار کرتا ہے، لیکن جو آپ سے پیار نہ کرتا ہو؟ میرے مولا نے کہا کہ دیکھو، جب میں مومن کے پاس آؤں گا تو وہ خوش ہو جائے گا اور وہ مجھے دیکھ کے آرام سے میرے ساتھ چلا جائے گا۔ اپنی روح اپنی جان دینے میں اسے کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ لیکن جو شخص مجھ سے پیار نہیں کرتا، جب وہ مجھے دیکھے گا تو اس کی روح ویسے ہی بے قرار ہوگی اور جان مشکل سے نکلے گی۔ لیکن میں تو ولی خدا ہوں، میں نے تو ہر ایک کے سرہانے آنا ہے۔ بے شک میرے مولا نے تو ہر ایک کے سرہانے آنا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ میرے مولا نے پھر حارث سے کہا، حارث سنو، جب کسی مومن کی جان نکلنے والی ہوتی ہے تو اسرائیل وہ سب سے پہلے ہمارے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ اب اس مومن کی زندگی ختم ہے اور اس کی جان نکالنی ہے ہم نے۔ تو میں اس سے کہتا ہوں کہ جاؤ اور اسے جا کے پہلے سلام کرنا۔ تو اسرائیل جو کہ خود بھی علیہ السلام ہیں آتے ہیں اور آ کے اس کے پیروں کے تلوے کو جب اپنے پروں سے ہلاتے ہیں تو مومن دیکھتا ہے اس فرشتے کو، اور فرشتہ پھر آسمان کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور جب مومن آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو اسے نورانی شکلیں نظر آتی ہیں، اسے ائمہ طاہرین نظر آتے ہیں، اس کی آنکھیں ان چہروں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور دیکھتی رہ جاتی ہیں کہ آج وہ تمام ہستیاں جن کو میں زندگی میں دیکھنے کے لیے بے قرار تھا، آج وہ میرے سامنے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میرے مولا امام رضا علیہ السلام کے ایک صحابی کی حالت خراب تھی، یعنی سکرات کا عالم تھا۔ آپ اس کے پاس گئے اور کہا، کیوں پریشان ہو؟ کہا، مولا بس آپ آ گئے ہیں، مجھے بہت سکون محسوس ہو رہا ہے۔ مولا نے کہا، سامنے دیکھو۔ جیسے ہی دیکھا تو مسکرا کے کہنے لگا، مولا مجھے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی، بی بی فاطمہ اور سارے نظر آ رہے ہیں، اور مولا ایک چیز پہ میں بہت حیران ہوں۔ میرے مولا نے کہا، کس بات پہ حیران ہو؟ کہ مولا آپ یہاں میرے پاس بھی بیٹھے ہیں اور ان نورانی ہستیوں کے پاس بھی آپ کھڑے ہیں، ان سب کے ساتھ بھی آپ کھڑے ہیں۔ میرے مولا نے کہا کہ بالکل میں وہاں پہ بھی موجود ہوں اور میں یہاں پہ بھی موجود ہوں۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ جب مومن کا یہ وقت ہوتا ہے تو مومن کے سامنے یہ تمام ہستیاں نظر آتی ہیں، اور پھر
مومن خوشی خوشی ان کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ اور ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جو ہم یہ قرآن پڑھتے ہیں، ہم نماز، قرآن، دعائیں، یاسین، جو بھی ذکر ہم کرتے ہیں، یا دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ تمام چیزیں جو ہم بھیجتے ہیں، تو کیا وہاں پہنچتی ہیں؟ بالکل وہاں پہنچتی ہیں، اور یہ تمام تحفے وہاں پہنچتے ہیں، اور میت کے لیے، یعنی اس مومن کے لیے، اس کے لیے ایک بڑی ہی خوشی کا باعث بنتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص جن کا نام حاجی مرزا خلیل تہرانی تھا، وہ کربلا معلیٰ میں تھے اور ان کی والدہ تہران میں تھیں۔ تو ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کی والدہ جیسے انہیں خواب میں نظر آئیں اور کہنے لگیں، بیٹا میرا انتقال ہو گیا ہے اور میں آخری وقت تک تجھے یاد کرتی رہی ہوں، اور اب مجھے تیرے پاس لایا جا رہا ہے، لیکن بیٹا ان لوگوں نے میری ناک توڑ دی ہے۔ جب انہوں نے حاجی مرزا خلیل نے یہ خواب دیکھا، چونکہ والدہ سے ملے ہوئے کافی دن گزر چکے تھے، کافی عرصہ گزر چکا تھا، تو بہت پریشان ہوئے، اور ایک دم ان کی ڈر کے آنکھ کھل گئی، اور اسی روز انہیں اپنے بھائی کا طرف سے خط ملا، اور اس میں لکھا تھا کہ والدہ کی وفات ہو چکی ہے، لیکن یہ کہ ہم والدہ کا جنازہ تہران سے ہم کربلا بھیج رہے ہیں آپ کے پاس، تاکہ آپ کربلا میں والدہ کو دفن کر دیں۔ جب جنازے والے وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ حاجی مرزا سے کہا کہ تمہاری والدہ کا جنازہ وہ جو ہے وہ سرائے میں ہم نے رکھا ہوا ہے، ہمیں یہ خیال تھا کہ شاید تم ابھی یہاں نہ ہو، شاید نجف اشرف ہو، تو اس لیے ہم نے سرائے میں تمہاری والدہ کا جنازہ رکھا ہے۔ یہ فوراً ہی وہاں گئے اور انہوں نے اپنی والدہ کے کفن کو ہٹا کے دیکھا تو واقعی ان کی ناک پر چوٹ لگی تھی۔ وہ خواب کی سچائی کو سمجھ گئے، لیکن والدہ کے اس کلام پہ حیران تھے کہ میری ناک توڑ دی گئی ہے، یہ انہوں نے آ کے خواب میں بتا دیا۔ اب انہوں نے قافلے والوں سے جو یہ جنازہ لے کر آئے تھے ان سے اس کا سبب دریافت کیا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ میری ماں کی ناک پہ اتنی چوٹ لگی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ تمہارے ساتھ 2-3 جنازے اور بھی تھے، تو ہم نے سب سے آگے تمہاری والدہ کا جنازہ رکھا ہوا تھا۔ ایک دم ہمارے جو قافلے والے تھے ان میں لڑائی شروع ہو گئی اور اتنی مار پٹائی تک نوبت پہنچ گئی، تو تمہاری والدہ کا جنازہ گر گیا، اور جب یہ جنازہ گرا اور جس وقت ہم نے جنازے کو اٹھا کر، میت کو اٹھا کر دوبارہ رکھا، تو یہ نقصان، یہ جو ناک پر چوٹ ہے، یہ اسی وقت ان کے لگی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے جنازے کو غازی عباس کے حرم میں لایا اور ذریعہ مبارک کے سامنے رکھ دیا، اور مولا سے کہا کہ اے غازی ابوالفضل العباس، میری والدہ نماز روزے کو اچھی طرح ادا نہ کرتی تھی، اب میں انہیں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، ان کا یہ عذاب اور تکلیف دور فرمائیں۔ میرے آقا، میں آپ کے سامنے ان کے 50 سالہ نماز روزے کی ضمانت دیتا ہوں، میں ان کے یہ 50 سالہ اجارے پہ روزے وغیرہ ضرور نماز پڑھوا دوں گا اور روزے رکھوا دوں گا۔ پھر میں نے ان کو دفن کر دیا، لیکن میں ان کی یہ نماز روزہ پڑھنا بھول گیا، نہ میں نے خود پڑھی اور نہ میں نے کسی سے اجارے پہ پڑھوائی۔ کچھ مدت کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے گھر کے دروازے کے سامنے بہت شور ہو رہا ہے، اور باہر نکل کر جب میں نے دیکھا
تو میری والدہ کو ایک درخت کے ساتھ باندھ کر کوڑے لگائے جا رہے ہیں۔ میں بہت گھبرا گیا۔ میں نے پوچھا تم اسے کس گناہ کی سزا میں کوڑے لگا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں ابو الفضل عباس نے اس کام پر مامور فرمایا ہے، حتیٰ کہ فلاں رقم تم ادا کرو، یعنی کہ جو اجارے پر نماز روزہ اگر آپ نے پڑھوانی ہے یا پڑھوائی ہے تو اس کی فوراً رقم ادا کر دیں۔ یہ بھی اس میں ایک خبر ہے۔ کہتے ہیں کہ میں کمرے میں داخل ہوا اور جس قدر رقم انہوں نے مجھ سے مانگی تھی ان کو ادا کر دی، اور اپنی والدہ کو خواب میں ہی میں نے یہ تمام عمل کیا اور درخت سے آزاد کرایا اور مکان پر لایا اور ان کی خدمت میں مشغول ہو گیا۔ جب میری خواب سے آنکھ کھلی، میں بیدار ہوا تو میں نے رقم کا حساب کیا تو پتہ چلا کہ وہ رقم جو انہوں نے خواب میں مجھ سے وصول کی تھی وہ 50 سال کی عبادت کے مطابق تھی۔ میں نے اس رقم کو اٹھایا اور سید مرزا سید علی رضوان اللہ صاحب کتاب ریاض کے پاس لایا اور عرض کیا یہ رقم 50 سال کی عبادت کی ہے، مہربانی فرما کر یہ ہدیہ میری والدہ کو پہنچائے۔ یہ خواب اصل میں امور اور عاقبت کے خطرات، عہد خداوندی میں سستی کے عدم کو ظاہر کرتا ہے، اور اس خواب سے ہمیں یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے نماز روزے کی پابندی کرنی چاہیے، اور اگر ہماری کوئی پیاری ہستیاں اس دنیا سے چلی گئی ہیں تو ان کے لیے اگر ہم پابندی سے کوئی قرآن خوانی کرواتے ہیں تو ہمیں کرنی چاہیے، جو بھی ان کے لیے نیک عمل ہو وہ ہمیں جاری و ساری رکھنا چاہیے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مومن دنیا سے چاہتا ہے تو پاک ہستیاں ضرور آتی ہیں اور وہ ہم سب کو تسلی دیتی ہیں، حوصلہ دیتی ہیں، شفقت سے۔ میرے مولا امام زین العابدین بھی تشریف لاتے ہیں اور ہمیں پرسہ دیتے ہیں، اور جب ہمیں تسلی دے رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو تمہیں میں تسلی دے رہا ہوں، تمہیں پرسہ دے رہا ہوں، تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہیں پرسہ دینے والے اتنے لوگ ہیں۔ لیکن میں کیسا بیٹا تھا کہ مجھے کسی نے پرسہ نہ دیا۔ میری ماں بہنیں، میری پھوپھیاں اس بے قراری میں تھیں، اور میں اپنی پھوپھی کی وہ بے قراری نہیں بھول سکتا کہ جب میری پھوپھی ہائے حسین کہہ کے روتی تھی تو شمر تازیانہ لے کے آ جاتا تھا۔ تو جب کبھی میری پھوپھی کے ہاتھ کھلتے تھے اور وہ صحرا کی زمین پہ بیٹھی ہوتی تھی تو وہاں پہ یا حسین لکھتی تھی اور چوم لیتی تھی اور کہتی تھی حسین مجھے تو تیرا کوئی نام بھی لینے دیتا نہیں، حسین تیری بہن زینب بہت مجبور ہے۔ کبھی کبھی ہتھیلی پہ یا حسین لکھ کے خاموشی سے چوم لیتی تھی اور رو کے کہتی تھی حسین یہ زینب بہت مجبور ہے۔ باراللہ اس ذکر کے صدقے میں میرے مولا جو بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بخش دینا، اے میرے مولا محمد و آل محمد کے صدقے میں میرے مولا ان کے قبروں کو نور محمدی سے منور کر دینا، اے میرے مولا جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام عطا کر دینا، اے میرے مولا محمد و آل محمد کے جوار میں انہیں جگہ دینا، اے میرے مولا صدقے محمد و آل محمد کی ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دینا، اے میرے مولا ہماری عاقبت پر خیر کرنا، اے میرے مولا جو بے گناہ قیدی ہوں انہیں رہائی دینا، اے میرے مولا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، اے میرے رحیم بیماروں کو صحت کلی عطا کرنا،
اے میرے رحیم ہماری اس عبادت کو قبول کر لینا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین.